Pakistan going through challenging period has really benefited from CPEC. It is like a blessing for us. We will be fully supporting CPEC. The whole country is behind CPEC. The whole country is supporting it. I'd like to make 5 suggestions. Number 1, to undertake joint efforts to mitigate the adverse effects of climate change. Secondly, establish BRI tourism corridor. Thirdly, establish an office of anti-corruption cooperation. Fourthly, create a poverty alleviation fund that supplements national efforts in the fight against poverty and malnourishment. वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे बेल्ट एंड रोड फोरम 2019 की। ये इवेंट इस वक्त चीन में हो रहा है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इसको अटेंड करने वहाँ गए हुए हैं। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक तकरीर करते हुए उन्होंने अपना विज़न दिया सीपैक के हवाले से और उन्होंने 5 सजेशंस दी जो उनके ख़्याल में बहुत अहम है और जिससे सीपैक और जो वन बेल्ट वन रोड का जो एक मंसूबा है उसको किस तरह पाकिस्तान के अंदर कामयाब किया जा सकता है और एक ऐसे तरीके में कामयाब किया जाए कि लोगों तक उसका फ़ायदा भी पहुँचे। ये जो 5 उन्होंने सजेशंस दी हैं उसके अंदर जो पहली थी वो ये थी कि क्लाइमेट चेंज यानी कि मौसमियाती तब्दीली के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको निमटने के लिए जॉइंट मुश्तरका कोशिशें करें दोनों मुल्क। दूसरी उन्होंने बात की कि सियाहत या टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए भी एक वन बेल्ट वन रोड कॉरिडोर होना चाहिए, यानी कि चीन और पाकिस्तान उसके ऊपर भी इस हवाले से कोऑपरेशन करें। तीसरा उन्होंने कहा कि वाइट कॉलर क्राइम या करप्शन जो है इसके ख़ात्मे के लिए भी एक मुश्तरका सेक्रेटेरिएट कायम किया जाना चाहिए और चौथा कि गुर्बत के ख़ात्मे के लिए भी फ़ंड्स होने चाहिए और पांचवा ये कि सरमायाकारी यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को फ़रोग़ देने के लिए भी बेहतर माहौल होना चाहिए। ये फॉर्मूला वज़ीर आज़म साहब ने चीन में एक ऐसे वक्त में प्रेजेंट किया है जब पाकिस्तान जो है और उनकी ख़ास तौर पे जो उनकी हुकूमत है वो इकोनॉमिक चैलेंजेस से स्ट्रगल कर रही है और काफ़ी मुश्किलात सामने आ रही हैं। रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर भी इसी हवाले से तब्दील किया गया है। अब चीन के साथ एक तरफ तो हमारी बात चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से, मगर दूसरी तरफ IMF के साथ भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। अभी तक एग्रीमेंट फ़ाइनल नहीं हुआ और कुछ रिपोर्ट्स के बकौल अगर कोई मसाइल हैं IMF के साथ नेगोशिएशंस में तो उनमें से एक ये भी है कि IMF तफसील मांग रही है जो सीपैक या चीन के साथ हमने मुआहिदे किए हैं और लोन्स की कोई कमिटमेंट्स की हुई हैं। इन सब इश्यूज़ पे बात के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर बंगाली जो एक माहिर मुआशियात हैं और साथ में डॉक्टर सलमान शाह जो साबिक वज़ीर ख़जाना हैं। वेलकम टू द शो सर। जी डॉक्टर सलमान शाह, मैं आपसे शुरू करूंगी कि आपके ख़्याल में ये जो 5 आज नुकात दिए वज़ीर आज़म साहब ने जिनको उन्होंने कहा है कि उनकी सजेशंस हैं, ये आपको कितने प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक लगते हैं? क्या सचमुच हम ये अज्यूम कर सकते हैं या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान इन 5 नुकात पे इकट्ठे काम कर सकते हैं? जी, आई थिंक एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए चीन एक बहुत बड़ा ऑप्शन बन चुका है और चीन दुनिया की अगर परचेसिंग पावर पैरिटी बेसिस पे कैलकुलेट करें तो चीन की GDP अब $25 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुकी है और बहुत बड़ी मार्केट है। इंटरनल मार्केट बहुत बड़ी है और इम्पोर्ट्स भी वो 2 ट्रिलियन के बराबर इंपोर्ट्स करते हैं, एक्सपोर्ट्स 2 से थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी उनके साथ एक लिंकेज है। पास्ट में स्ट्रेटेजिकली उनके साथ हमने पार्टनरशिप बड़ी अरसे से कर रहे हैं। अब हमारी कनेक्टिविटी बन रही है और कनेक्टिविटी के साथ अब इकोनॉमिक लिंक्स बन रहे हैं। चीन की जो बैंकिंग सिस्टम है, अगर आप चाइना डेवलपमेंट बैंक को देखें तो चाइना डेवलपमेंट बैंक वर्ल्ड बैंक से कई गुना बड़ा बैंक है। इसी तरह उन्होंने जो ब्रिक्स बैंक बनाए हैं और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक अब उन्होंने काम किया है। बाकी उनके बहुत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं बड़ी डेवलप्ड हैं, तो फाइनेंसिंग उनके लिए
ایک دنیا میں وہ ایک آلٹرنیٹ بنتے جا رہے ہیں. اور یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو 62 کنٹریز کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. اس وقت چائنا کے اکنامک اور ٹریڈنگ ریلیشن شپ باقی دنیا سے امریکہ کی ریلیشن شپ سے بڑی ہے. یعنی کہ جو امریکہ کی ٹریڈنگ ریلیشن شپس ہیں اس سے بڑی ریلیشن شپس چائنا کی ہیں. سو ان دیٹ سینس چائنا اور پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے. چائنا کے لیے ہم ایک چھوٹی سی اکانومی ہے. ہماری اکانومی 300 بلین کی ہوگی اور اگر اس کو آپ اسٹریچ کر لیں خاصا 2-2.5 گنا زیادہ پرچیسنگ پاور پیرٹی پہ کر لیں پھر بھی ہم خاصے چھوٹے ہیں. لیکن ہم چین کو ایکسیس دیتے ہیں ٹو دی انڈین اوشن, ویسٹرن سائڈ آف انڈین اوشن, اور دنیا کی سب سے بڑی آئل اینڈ گیس پروڈیوسنگ ریجن کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی چین کی ہم بنتے ہیں. تو اپرچونیٹیز تو بیسکلی بہت ہیں, لیکن ایشو از ان دا ڈیٹیل کہ کیا ہم یہ ان چیزوں کو اپنے مفاد کے لیے, اپنی ڈیولپمنٹ نیڈز کے لیے, پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے, غربت کو ختم کرنے کے لیے کیا ہم چین سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں. ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب, اگر آپ کو بھی اس وقت کانورسیشن میں ہم ایڈ کریں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر سلمان شاہ نے یہ تو صحیح کہا ہے کہ چین ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے, مگر جو آج وزیر اعظم صاحب نے جن حوالوں سے بات کی ہے, کیا چین سچ مچ ان 5 پوائنٹس ٹریڈ کے علاوہ جو باقی انوائرمنٹ کی بات ہوئی ہے اور ٹورزم کی بات ہوئی ہے, کیا اس کے اندر چین اور پاکستان کے درمیان کوئی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جوائنٹ کوآپریشن ہو سکتی ہے؟ کہ سلمان شاہ صاحب نے چین کے بارے میں جتنی بھی باتیں کی ہے میں بالکل اگری کرتا ہوں, صحیح ہے, لیکن چین کتنا ہی اچھا ہے, کتنا ہی بڑا ہے, کتنا ہی طاقتور ہے, اس سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے. اور جس اپارچونٹی کی بات کرتے ہیں, اپارچونٹی صرف اس وقت ہو سکتی ہے اگر چائنا کی بڑی مارکیٹ ہے, ہم چائنا کی اس مارکیٹ کو ایکسیس کر کے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تو بیچنے کو کچھ نہیں ہے, ہمارے کارخانے اب بند ہو رہے ہیں, اور جس موڑ پہ ہم کھڑے ہیں, جس بحران میں ہم کھڑے ہیں, اس حوالے سے یہ 5 پوائنٹ ایجنڈا بالکل مناسب, مطلب ارریلیونٹ ہے, یہ کوئی ریلیونس نہیں رکھتے ہمارے مسائل کو. جی ڈاکٹر سلمان شاہ, یہ جو آپ نے ٹریڈ کی بات کی اور جس کا کیسر بنگالی صاحب نے بھی ذکر کیا, اس کے ساتھ جو کچھ اکنامک ایکسپرٹس پاکستان میں کئی یہ بھی بات کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایکسپورٹ لیڈ اسٹریٹجی کی تو بہت بات کرتی ہے, مگر شاید ہمارے پاس تو نہ کیپیسٹی ہے اور نہ کیپیبلٹی ہے. ڈو یو تھنک دیٹس اے فیئر اسیسمنٹ؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک دیٹس اے فیئر اسیسمنٹ, کیونکہ کوئی چیز اسٹیٹک نہیں ہوتی. ہر چیز جو ہے وہ اپرچونٹی کے مطابق ڈیولپ کی جاتی ہے. آئی تھنک اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں ایک یوتھ بلج ہے جو بہت بڑا یوتھ بلج ہے, امانگسٹ دی لارجسٹ ان دا ورلڈ, اور ہماری ورکنگ ایج پاپولیشن جو ہے وہ خاصی تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور تقریباً 3 ملین نئے انٹرنٹس ہیں ورک فورس میں جن کو جابس چاہیے. سو پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ اب چین کی جو آبادی ہے وہ کم ہو رہی ہے. چین کی ورکنگ ایج پاپولیشن اگلے 20 سالوں میں وہ 200 ملین پاپولیشن کی کم ہوگی, پاکستان کی ورکنگ ایج پاپولیشن 80-90 ملین ایکسٹرا ہوگی. پر سر ہم دوسری بات یہ ہے, if I can just add here, just تاکہ آپ اس کا بھی جواب دے دیں کہ بٹ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پاپولیشن تو ہے مگر ان کو ٹرین کرنے کے لیے جی ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. جی ظاہر ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ٹرینڈ ہو کے تو نہیں آتا, تو ٹریننگ تو بعد میں کرنی پڑتی ہے اور اس پہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے. جی اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ویج ریٹ ہے پاکستان کا وہ 1/6 ہے چائنا کی ویج ریٹ سے, بلکہ 1/7 ہے, اور چین کی بہت سی جو انڈسٹریز ہیں وہ اب ایکسپینسو
لیبر کی وجہ سے ری لوکیٹ ہو رہی ہیں. جی زیادہ تر وہ اس وقت ویتنام، کمبوڈیا، ایسٹ ایشیا جا رہی ہیں. بے شمار ان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری، ان کی اسٹیل انڈسٹری، کمپوننٹس کی انڈسٹری وہ ایسٹ ایشیا میں موو کر رہی ہے. لیکن پاکستان کی جو سچویشن ہے اس میں ویج ریٹ کا بینیفٹ ڈیفینیٹلی پاکستان کے پاس ہے. سائز آف دی ورکنگ ایج پاپولیشن پاکستان کے پاس ایڈوانٹیج ہے، اور کنیکٹیوٹی کا ایڈوانٹیج ہے، اور ایک اچھی ریلیشن شپ کا ایڈوانٹیج ہے. اب یہ جو اگر اسپیشل اکنامک زونس ہم بناتے جا رہے ہیں اور پوری ایک لنکیج کریٹ ہو رہی ہے، تو پاکستان کو اسٹریٹجکلی ان پر کام کرنا پڑے گا. اور ان اسپیشل اکنامک زونس میں آپ کو پتہ ہے چین کی بہت زیادہ ایکسپیرینس بھی ہے، اور انہوں نے بڑے سکسیسفل اسپیشل اکنامک زونس بھی بنائے ہیں. اور چینی ٹیکنالوجی، چینی پروڈکٹیوٹی اور چینی انویسٹمنٹ کو پاکستانی لیبر سے ہم نے کمبائن کرنا ہے، اور اس کے اسٹریٹجک ہم نے پیرامیٹرز ڈیفائن کرنے ہیں کہ وہ کیسے ہوگا. اور یہ چیزیں ہمیں خود کریٹ کرنی پڑیں گی. کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج جو ہوتا ہے دنیا میں وہ کریٹ ہوتا ہے. آج سے 40 سال پہلے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کوریا کے پاس نہیں تھا، آج اس کے پاس ہے. چین کے پاس نہیں تھا، آج اس کے پاس ہے. تو ان چیزوں پہ کام کرنا پڑتا ہے. اوور نائٹ ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا، تبدیلی نہیں آتی. ڈاکٹر کیسر بنگالی، آپ جو بات سلمان شاہ صاحب نے کی ہے اسپیشل اکنامک زونز کی، تو کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہسٹوریکلی کیا اسپیشل اکنامک زونز پاکستان کے اندر کامیاب رہے ہیں؟ ڈو یو تھنک وی ہیو ہوپ کہ اس دفعے جو اسپیشل اکنامک زونز بن رہے ہیں دے ول پروو سکسیسفل، مور سکسیسفل دین ان دا پاسٹ؟ میں اتفاق نہیں کروں گا سلمان شاہ صاحب سے. یہ سارے مفروضے ہیں، اور انہوں نے کہہ بھی دیا کہ یہ کرنا پڑے گا. یہ کرنا پڑے گا تو ہم 20 سال سے سن رہے ہیں. اگر چین نے آلریڈی اپنی انڈسٹریز ویتنام، کمبوڈیا وغیرہ میں شفٹ کرنا شروع کیا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں شفٹ کرنا شروع کیا؟ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کسی چیز کا؟ انڈسٹریل اسٹیٹس موجود ہے. اگر چین کو کرنا ہوتا تو یہ خود ہی جگہ ڈھونڈ کے اپنی انڈسٹری اسٹیبلش کر لیتے. یہ کچھ بھی نہیں ہونا. اور یہ جس یوتھ بلج کی بات کر رہے ہیں، یہ یوتھ بلج صرف بے روزگار کے فوج میں شامل ہوں گے. ان کے لیے جابز نہیں ہے، اور نہ مجھے نظر آ رہے ہیں کوئی جاب سامنے، چونکہ ہماری حکومتوں کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے معیشت کو بحال کرنے کا. پچھلے 20 سال سے ہم ایک امپورٹ اورینٹڈ معیشت بنا چکے ہیں، اور یہ ہمیں جب تک اس کو ریورس نہیں کریں گے اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کو پرائرٹائز نہیں کریں گے تب تک ہم کسی کو جابز نہیں دے سکتے. اور ایک ملک جس میں نہ انفراسٹرکچر ہے نہ اسکلڈ لیبر ہے، وہاں ہم کسی کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آ کے انویسٹ کرے. چائنا بھی نہیں کرے گا. چائنا صرف گوادر کو استعمال کرے گا ٹرانزٹ کے لیے. ڈاکٹر سلمان شاہ، کیسر بنگالی صاحب تو ایک بہت ہی بلیک پکچر پینٹ کر رہے ہیں، مگر یہ تو جو بات ہے تھوڑی سی اس طرح بھی صحیح ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی بھی حکومت آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایکسپورٹس کو انکریج کریں گے اور ہماری توجہ اس پہ ہوگی. مگر آپ نوٹ کریں کہ پچھلے دنوں میں جب انہوں نے ڈالر کی قیمت بڑھائی بھی ہے تو اس سے اگر ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ فرق پڑا ہے اور ایک پازیٹیو فرق پڑا ہے، تو دوسری طرف ایکسپورٹس میں تو بالکل کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو ڈو یو تھنک کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے پاس اس وقت ایکسپورٹس کو، ان کی نیت ضرور ہے ایکسپورٹس کو انکریج کرنا، مگر کوئی پلان نہیں ہے، جیسے کہ ڈاکٹر کیسر بنگالی نے بھی کہا؟ آئی تھنک ایک تو بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی کیپیسٹی جو ہے ریفارمز کرنے کی وہ حکومت کے پاس نہیں ہے. بٹ ایز اے نیشن کیپیسٹی نہیں ہے یا پلان انہوں نے بنائے ہی نہیں؟ دیکھیں پلانز بھی کیپیسٹی سے ہی بنتے ہیں، اور پلانز جو پاکستان کے اگر آپ دیکھیں تو کئی پلانز بنے پڑے ہیں جو کہ وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کو. لیکن آئی تھنک اس وقت تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں آرگنائزنگ کیپیبلٹیز کا بہت بڑا فقدان ہے. صحیح. اور ظاہر ہے کہ اگر آپ اتنا بڑے اسٹریٹجک پلانز کی طرف جا رہے ہیں، سی پیک کو اگر آپ واقعی ایک اسٹریٹجک اسٹیپنگ سٹون سمجھتے ہیں اپنی انڈسٹریلائزیشن کے لیے یا اکنامک گروتھ کے لیے، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی آرگنائزیشنل کیپیسٹی ہونی چاہیے جو نہیں ہے، وہ بنانی پڑے گی. سو آئی تھنک وہ بنانی پڑے گی، اور چین کے ساتھ مل کے آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا.
सो आई थिंक ये समझना कि ऑटोमेटिकली सारा कुछ हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल नहीं होगा. आपको इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और एक सिंगल फोकस के साथ काम करना पड़ेगा. जी. अब देखें ना, हमारी जो सुर्ख फीता है, अब सुर्ख फीता में पूरी दुनिया में हमारी रैंकिंग सबको पता है, सारे इश्यूज हमें पता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इश्यूज पता है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के इश्यूज पता है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट सर्वे सारों के सामने है. हमें पता है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, हमारे लॉज जो हैं उनको रिफॉर्म करने की जरूरत है, हमारी जो पॉलिसीज हैं रिक्रूटमेंट की, मेरिट की, ये सारी चीज़ें ठीक करने की जरूरत है. ऑब्वियसली अगर कैसर थिंक्स कि ये इम्पॉसिबल है तो फिर तो काम नहीं होगा, लेकिन मेरी नज़र में ये इनको रिफॉर्म करना इट इज़ पॉसिबल. We at least have to hope that it's possible. It is possible and determination से अगर काम करें तो मुमकिन है, क्योंकि दूसरे ममालिक ने ये ऐसे काम किए हैं. लेकिन जिसने भी किया है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप से की है, अच्छी पॉलिसी से की है एंड डिटर्मिनेशन टू डू वेल एंड उसकी मॉनिटरिंग. जी डॉक्टर साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो ज़रा डॉक्टर कैसर बंगोली से भी पूछ लें. डॉक्टर बंगोली, तो ये जैसे डॉक्टर सलमान शाह ने तो एक्सप्लेन कर दिया, बट इफ़ आई कैन जस्ट ब्रिंग यू टू अनदर पॉइंट, वज़ीर आज़म साहब ने करप्शन की भी बात की चीन के, ये जो स्पीच उन्होंने दी, और उन्होंने कहा कि हमें इकट्ठे इस पे काम करना चाहिए. बट डू यू थिंक कि पाकिस्तान और चीन की जो इस वक्त ग्रोथ ट्रजेक्ट्री है, या जहां इकोनॉमी दोनों ममालिक की है, कि हम इकट्ठे काम कर सकते हैं करप्शन और वाइट कॉलर क्राइम पे? क्योंकि उन्होंने तो पहले अपनी इकोनॉमी को जो पुश देना था वो दे दिया है, और जब वो ग्रो कर गई तो उसके बाद उन्होंने करप्शन पे तवज्जो दी. हमारा तो कोई और ही इस वक्त कहानी लग रही है. देखिए, अगर करप्शन चाइना और पाकिस्तान के डील्स के दरमियान होता, उसमें करप्शन होता, तो हम कह सकते थे कि चाइना के साथ मिल के हम करप्शन डील करेंगे. अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि जो डील्स हुए हैं चाइना के साथ अब तक उसमें करप्शन है, देन द प्राइम मिनिस्टर इज़ अक्यूजिंग चाइना एज वेल. चाइना को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि वो भी करप्शन में मुलव्वस है. तभी तो हम कह सकते हैं कि हम मिल के करप्शन को टैकल करें. लेकिन अगर यहाँ पर करप्शन है, किसी और चीज़ में किसी ने पैसे बनाए हैं, रिश्वत ली है, तो उसका चाइना से कोई वास्ता है नहीं, और चाइना आपकी क्या मदद करेगा उसमें. इसीलिए मैंने कहा कि इनके पांचों पॉइंट जो है वो बिल्कुल मुझे रेलेवेंट नहीं रखते. ऐसा है कि जी दुश्मन की फ़ौजें खड़ी है दरवाजे पे, और मैं शतरंज की चाल के बारे में सोच रहा हूँ कि अगली चाल में शतरंज की कौन सी खेलूँ. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह एंड डॉक्टर बंगोली, बोथ ऑफ यू स्पोक टू अस इन सच ग्रेट डिटेल. बहुत शुक्रिया आप दोनों का. नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे हायर एजुकेशन कमीशन की, और उसके अंदर जो कह रहे हैं कि बहुत सारी फंडिंग काट दी है हुकूमत ने. स्टे विद अस. वेलकम बैक. प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे हायर एजुकेशन के हवाले से जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं. बहुत सी इतलात आ रही हैं कि जो हायर एजुकेशन कमीशन है उसके फ़ंड्स के अंदर हर साल काफ़ी अरसे से ये हो रहा है कि उसके फ़ंड्स के अंदर कट्स लगते चले जा रहे हैं. और अब तो सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई है कि वज़ीर आज़म की जो टास्क फोर्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके सरबराह डॉक्टर अताउर रहमान ने वज़ीर आज़म को एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि फ़ंड्स इतने कम कर दिए गए हैं कि HEC के काफ़ी जो प्रोग्राम्स हैं उनको या तो बंद करना पड़ा है, या उनकी फंडिंग इतनी कम हो गई है कि काम करने में प्रॉब्लम आ रही है. साथ में उन्होंने ये भी कहा कि फ़ंड्स की कमी की वजह से जो नए स्कॉलर्स को रिसर्च के लिए पैसे दिए जाते थे उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. इसके अलावा भी बहुत सी रिपोर्ट्स आजकल नज़र आती हैं कि फैकल्टी को कितनी प्रॉब्लम हो रही है. यूनिवर्सिटी के अंदर पैसे इतने कम हैं कि कई जगहों पे
تو کاغذ خریدنے کا بھی پیسہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے جو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ ایک یونیورسٹی میں کام کریں یا پڑھائیں، ان کے پاس کیونکہ یہاں آپشنز نہیں ہیں، وہ بیرون ملک جا رہے ہیں۔ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ رزاق صاحبہ، جو ایک ایجوکیشن ریسرچر اور کنسلٹنٹ ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو عائشہ۔ عائشہ، ریسنٹلی آپ نے اس ایشو کے حوالے سے ایک آپ ایڈ بھی لکھا تھا جو نیوز میں چھپا تھا، اینڈ یو ہیڈ ٹائٹلڈ اٹ اونلی جینٹلمن نیڈ اپلائی، اور اس کے اندر آپ نے ذکر کیا تھا کہ تنخواہ اتنی کم لگتی ہے کہ ملتی ہے کہ صرف جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جن کی خاندان اتنے ویل آف ہیں کہ وہ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، وہی آ سکتے ہیں اس فیلڈ میں۔ تو یہ آپ بتائیں کہ یہ پرابلم جو ہے فنڈنگ کا، یہ ایک تو کب سے what year does it date back to، اور یہ اب کتنا سیویئر ہو چکا ہے اس مالی سال کے اندر؟ عارفہ، تھینک یو سو مچ فرسٹ فار انوائٹنگ می، کیونکہ ایجوکیشن وہی ہم جس طرح بات کر رہے تھے ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت زیادہ کوریج میڈیا کی طرف سے نہیں ملتی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ سوشل ایشوز جس پہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کا فیوچر پورا انٹائر نیشن کا ایک اس چیز کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے۔ تو اینی وے، کمنگ بیک ٹو دی ایشو، ایک تو میں نے کل دا نیوز کے لیے لکھا تھا آرٹیکل جس کا آپ نے ذکر کیا، لیکن اوور دا پاسٹ 2-3 سالوں سے میں لکھ رہی ہوں ہائر ایجوکیشن کے ایشوز کے اوپر اور اسکول ایجوکیشن کے ایشوز کے اوپر، اور زیادہ تر پرٹیننگ ٹو ایشوز جو کہ فیکلٹی ریلیٹڈ ہیں، اور اس کے اندر ریسنٹلی اور بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن ریسنٹلی یہ ایک جو فنڈ جو کٹ بیک کرنے کی بات ہو رہی ہے، HEC کو جو فنڈنگ آپ نے ذکر کیا تھا کہ شاید جو ریکرنگ ایکسپینڈیچر ہے اس وقت وہ 50% کاٹ دیا گیا ہے ہائر ایجوکیشن کا۔ بجٹ کے ساتھ تو ہمیشہ سے مسئلہ پچھلے کچھ سالوں سے چلا ہے۔ جسٹ ٹو ایکسپلین، ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ نئی آپ نے عمارت بنانی ہے یا نئی یونیورسٹی بنانی ہے، نئے پروگرامز بنانے ہیں، بٹ جو ریکرنگ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے وہ اس حوالے سے ہوتا ہے کہ جو اس وقت یونیورسٹیز ایگزسٹنگ ہیں ان کے جو پروجیکٹس یا فیکلٹی ابھی ہے ان کی تنخواہیں آتی رہے اور رننگ ایکسپینڈیچر چلتا رہے۔ ریکرنگ عام طور پہ انہی چیزوں کی طرف جاتا ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ریکرنگ خرچے ہیں ہر سال کے، جس کے اندر سب سے بڑا چنک جو ہے کسی بھی جگہ پہ وہ سیلریز کی طرف جاتا ہے۔ اور اب اس سال مسئلہ جو ہے کہ 103 بلین روپیز ریکرنگ بجٹ میں مانگے گئے تھے HEC کی طرف سے، اور 103 بلین، اور آپ کی فائنانس نے جو اپروول ان کو دی ہے وہ تقریباً 58.5 بلین روپیز کی دی ہے، وچ از ہاف۔ یہ 2018-2019 کے سال کی بات کریں، اچھا 2019 سے 2020 کی آپ بات کریں، صحیح۔ اور اس سے پہلے یہ تھا کہ ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر آپ کو کٹس نظر آ رہے تھے، لیکن وہی بات ہے کہ اس میں پھر بھی سروائیول ہو جاتا ہے کسی طریقے سے۔ اس میں الگ پھر اپنے ایشوز ہیں کہ اگر ڈیولپمنٹ کا بجٹ اپروو ہوا ہے، کتنا ہوا ہے، اور پھر وہ اس کو ریلیز کیسے کیا جا رہا ہے، کئی دفعہ ریلیز ٹائم پہ نہیں ہوتا، اس کے اپنے ایشوز ہیں۔ لیکن یہ جو اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ اس لیے ذرا زیادہ کرٹیکل نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس میں فیکلٹی کو اب نظر آ رہا ہے کہ اب سٹارٹنگ فال ہمارا کیا مستقبل ہے، یا جو نئے آنے والے لوگ تھے جو سوچ رہے تھے شاید کہ ہم آئیں گے، مسئلے تو آلریڈی آپ کے بہت سارے۔ عائشہ، اس میں ایک مشرف صاحب کے زمانے سے جو ڈبیٹ چلی تھی ایجوکیشن کے حوالے سے، اس کے اندر ایک جو تنقید ہوتی تھی وہ یہ بھی تھی کہ ہائر ایجوکیشن پہ شاید مشرف صاحب کے نیچے بہت زیادہ خرچہ ہوا، اور پاکستان جیسے ملک کے لیے شاید یہ ضروری ہے کہ پرائمری ایجوکیشن پہ زیادہ خرچہ کریں اور پھر اس کی ہائر ایجوکیشن کو دیکھیں۔ سو کیا یہ ممکن ہے کہ اس وقت حکومت نے ایسی کوئی بات سوچی اور وہ جو فنڈز وہاں سے کم کیے ہیں وہ پرائمری ایجوکیشن پہ خرچ کرنے کا سوچ رہے ہوں؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بھی بات ہے۔ اچھا، ایسی کوئی بات ہے؟ یو تھنک اٹس جسٹ کیونکہ انہوں نے آسٹیرٹی اس وقت پروگرام شروع کیا ہوا ہے تو وہ ادھر سے بھی پیسے کاٹ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس کا جواب تو آئی گیس جو ہم تو اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں یا بیسڈ آن انفارمیشن اویلیبل ایک انالیسس اپنا پیش کر سکتے ہیں، لیکن شاید یہ چیزیں ڈائریکٹلی HEC سے یا وفاقی حکومت سے پوچھنے والی ہیں کہ کیا آپ کی تھنکنگ ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ جیسے چیزیں چل رہی ہیں کوئی تھنکنگ نہیں ہے۔ اچھا، اور ایک آپ نے ٹویٹ کی تھی اس حوالے سے جو کاغذوں کی کمی کی ہوگی، کیا آپ ہمیں وہ قصہ سنا سکتی ہیں؟ اور وہ میں صرف کلیریفائی کرنا چاہوں گی کہ وہ میرا اپنا ڈائریکٹ ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن جب میں یہ آرٹیکلس لکھتی ہوں تو مجھے بہت ساری فیکلٹی سوال
फीडबैक देती है ईमेल्स के ऊपर। एक फैकल्टी मेंबर एनोनिमिटी उनकी रखने के लिए, मैंने उसके अंदर कोई मेंशन नहीं किया था, ना यूनिवर्सिटी के नाम का ना फैकल्टी के नाम का। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान, पब्लिक सेक्टर वेल नोन यूनिवर्सिटी। और उन्होंने कहा कि पिछले साल मैंने वहाँ पढ़ाया है और इतनी डायर सिचुएशन है कि वहाँ पर अब प्रिंटिंग के लिए हमें खुद पूल करने पड़ते हैं पैसे, या फिर दोबारा से रिपर्पस करना पड़ता है जो ऑलरेडी प्रिंटेड पेपर है। मतलब कि प्रिंटिंग पेपर भी नहीं खरीदने का बजट इस वक्त। उसके जवाब में एक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के बड़े नोन प्रोफेसर हैं जिन्होंने ट्वीट किया कि हमें कुछ एक्सपेंस करना होता है तो फैकल्टी पूल्स मनी, और उसका मतलब बेसिकली ये है कि फैकल्टी की जो तनख्वाह है वो उसके अंदर से पैसे निकाल के यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, और वो ऑलरेडी नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, आप आई और आपने हमें एक इतने अहम इशू के बारे में बताया। नाजरीन, नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब के जो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है कि उनको मुस्तकिल बेल दी जाए ताकि वो अपना इलाज करवा सकें। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ साहब की। नवाज़ शरीफ साहब के जो वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिव्यू पिटिशन दायर कर दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ साहब को मुस्तकिल ज़मानत की दरख्वास्त उन्होंने कर दी है। इससे पहले नवाज़ शरीफ साहब को अल अज़ीज़िया के अंदर जो सज़ा हुई थी उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्लाई किया था और उन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स पे ज़मानत मांगी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 6 हफ्ते की ज़मानत दे भी दी थी। अब ये जो 6 हफ्ते की ज़मानत थी ये इसलिए दी गई थी कि नवाज़ शरीफ साहब अपना इलाज करवा लें अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर से, मगर पाकिस्तान के अंदर उनको मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिली थी। अब इन 6 हफ्तों में से सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं, तो उनकी वकीलों की तरफ से एक और पिटिशन आई है जिसमें ये रिक्वेस्ट किया गया है कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और इसके लिए उनको परमानेंट ज़मानत चाहिए ताकि वो अपने डॉक्टर्स से इलाज करवा सकें, और उनके डॉक्टर्स जो हैं जैसे कि सब जानते हैं वो मुल्क से बाहर हैं। इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वकील हैं और शरीफ ख़ानदान को भी रिप्रेजेंट करते रहे हैं ये जो उनके केसेस आजकल चल रहे हैं। वेलकम टू द शो सर। सर, तो ये हमें बताएं कि ये जो मुस्तकिल ज़मानत मांगी है नवाज़ शरीफ साहब ने, ये क्या लॉ में इसकी गुंजाइश है? जी, वैसे तो अगर देखा जाए तो ज़मानत होती ही मुस्तकिल है। बाद अज़ गिरफ्तारी या बाद अज़ सज़ा ज़मानत में एड इंटरम जो है अबूरी ज़मानत का कोई कॉन्सेप्ट है सच नहीं है। बहुत रेयरली ये प्रैक्टिस जो है ये अडॉप्ट की कोर्ट्स ने। मियां नवाज शरीफ साहब की दरख्वास्त ज़मानत तिब्बी बुनियादों पे थी, और जब मेडिकल बोर्ड्स ने ये कहा कि हाँ उनकी बीमारी ऐसी है कि उसका जेल में रह के इलाज होना मुमकिन नहीं है और उनकी बीमारी वाकई संगीन नौइयत की है, तो मेरे ख़्याल में उनका केस पाकिस्तान में जो राइज कवानीन हैं उनको सामने रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला जात हैं माजी के उनको सामने रखते हुए ज़मानत पे रिहाई का था। बाहर कैफ अदालत उज़्मा ने बहस समात करने के बाद और फ्रीकैन को सुनने के बाद ये मुनासिब समझा कि उन्हें 6 हफ्ते के लिए ज़मानत पे रहा किया जाए, जो कि हम उसे एड इंटरम कहेंगे, एक मीन वाइल जैसे स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया गया, और उसके बाद ये लिखा गया कि आप सरेंडर करेंगे बिफोर दी अथॉरिटीज़, यानी कि आप जेल में दोबारा जाएंगे। अब रिव्यू जो ग्राउंड्स ली गई हैं उनमें ये बताया गया है कि उनकी जो सेहत है वो इम्प्रूव नहीं हुई और उनकी जो डायग्नोसिस हैं वो वही हैं जो बोर्ड्स के थे, बल्कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस और हैं। ये भी कहा गया कि डॉक्टर्स के ख़्याल में अगर इंटरवेंशन की जाती है तो उसमें मॉडरेट रिस्क ये भी मौजूद है और शायद वो ग्रेव भी हो जाए कि उनको ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो सकता है। सर, बट इसके अंदर फिर अगर ज़मानत आपने जैसे कहा कि मुस्तकिल ही होती है, तो फिर क्या हम ये समझें कि जो 6 हफ्ते की रिलीफ मिली थी नवाज शरीफ साहब को वो एक एक्सेप्शन थी, या फिर ये एक्सेप्शन है? ये तो नहीं हो सकता कि दोनों चीज़ें जो हैं वो लीगली सही भी हों और एक्सेप्टेबल भी हों। प्रैक्टिशनर होने के नाते ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ
کہ بعد سزا ضمانت جو ہے وہ ہفتوں یا مہینوں کی یہ ایکسیپشنل تھی، اور یہ ایکسیپشنل چیز ہے۔ اگر ہم اپنی لیگل ہسٹری میں دیکھیں، پریسیڈنٹ کیس لاء پہ نظر ڈالیں، تو شاید ہمیں اکا دکا کیسز ایسے نظر آئیں جن میں یہ ایڈ انٹرم بیل دی گئی، یعنی کہ ایک مخصوص پیریڈ کے لیے۔ تو سر پھر نواز شریف صاحب کے جو لائرز تھے انہوں نے پہلے ہی پرماننٹ بیل کیوں نہیں مانگی؟ پہلے کیوں انہوں نے یہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کے نیچے بیل مانگی اور اب پرماننٹ بیل مانگ رہے ہیں؟ بیکاز اس سے جو پولیٹیکلی میسج جا رہا ہے وہ تو یہی جا رہا ہے کہ جیسے وہ کیا تھوڑا تھوڑا کر کے وہ سورٹ آف ریلیف مانگ رہے ہیں کورٹ سے۔ ریلیف مانگنا تو درخواست گزار کا کام ہے، اور انہوں نے مانگی، مستقل ضمانت تھی۔ ریلیف دینا عدالت کا اختیار ہے، اور باہر کیف ان کا یہ قانونی جواز دے کہ وہ کسی طرح کا ریلیف بھی تھوڑا یا زیادہ دے سکتے ہیں۔ عدالت میں بحث کے دوران انہیں یہ کہا گیا کہ نیب قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے اور میاں نواز شریف کی طبی رپورٹوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت اس نتیجے پہ آ رہی ہے کہ ان کی بیماری ہے بھی جینون، لیکن فوری طور پہ انہیں ضمانت دینا کیس لاء جو ان کے سامنے تھا یا جو کورٹ کا اپنا مائنڈ تھا اس کے مطابق وہ مستقل بنیادوں پہ ضمانت دینے کو اس وقت مناسب نہیں سمجھ رہے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ کو ملتا ہے وہ آپ لیں۔ 6 ہفتے کی ضمانت دی گئی اور کہا گیا آپ علاج کروائیں اور آپ باہر نہیں جائیں گے۔ اب دیکھیے جو ریکوری کے اوپر یا روح صحت ہونے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میاں نواز شریف ان 4 ہفتوں میں صحت یاب کیوں نہیں ہوئے، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ 6 ہفتوں میں وہ ضرور ہی روح صحت ہو کے صحت یاب ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہو کے واپس جیل چلے جائیں گے اور قید با مشقت کاٹنی شروع کر دیں گے۔ سر کیا یہاں ممکن ہے کہ کورٹس کی طرف سے اجازت دے دی جائے یا بیل دے دی جائے نواز شریف صاحب کو، جو ان کی اب نئی پٹیشن آئی ہے، مگر ملک سے باہر جانے کی اجازت نہ ملے؟ کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ بالکل یہ پاسبلٹی ہے۔ دیکھیے درخواست گزار کو مانگنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ آپ نے جب، اور ریاست جو ہے اس کے جو سبجیکٹس ہیں وہ ریاست سے مانگ سکتے ہیں نا، اور وہ مانگتے ہیں۔ ایک بڑا کمپوننٹ ہے اس سارے نظام کا جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے، اور سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت ہے۔ اچھا سر، ویری کوئکلی لاسٹ کویسچن، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے کیسز کے اندر جو بھی یہ نئے لیگل پریسیڈنٹ سیٹ ہوئے ہیں، جیسے کہ جو 6 ہفتے کا آپ نے خود کہا کہ انیوژول تھا، کیا عام قیدی بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ ڈیو تھنک ان کو بھی اس طرح کا ریلیف مل سکتا ہے؟ جب عدالت عظمیٰ نے ایک مقدمے میں یہ ریلیف دیا کہ 6 ہفتے کے لیے آپ ان کو بھیجیں اور علاج کروا کے آئیں، کل کو آنے والے کسی بھی مقدمے میں اگر کوئی بھی درخواست گزار یہ کیس میک آؤٹ کرتا ہے کہ اس کی طبی صورتحال ایسی ہے کہ نواز شریف کیس کی بنیاد پہ اسے بیل ملنی چاہیے، تو آرٹیکل 25 آف دی کانسٹیٹیوشن یہ ریکوائر کرتا ہے کہ اس کو سیم ریلیف دیا جائے۔ اور دوسری بات، آخری بات، کہ رائٹ ٹو لائف بنیادی انسانی حق ہے۔ سزا ابھی فائنل نہیں ہے، ابھی اپیل میں فیصلہ ہونا ہے۔ تو میرے خیال میں اس حد تک سخت بات کرنا کہ جو انڈر ٹرائل پرزنر ہے یا جس کی اپیل پینڈنگ ہے سزا کے بعد، اس کو یہ حق دینا ہی نہیں چاہیے کہ وہ طبی بنیادوں پہ اسے رہا کر دیا جائے، یہ غیر مناسب ہوگا، یہ قانون کی روح کے منافع۔ بہت بہت شکریہ اعظم صاحب، بہت تفصیل سے ہم سے بات کی۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ناؤ ویل بی بیک نیکسٹ ویک۔